الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور ہمارا یہ لائیو پروگرام دنیا میں جہاں کہیں سے بھی بیٹھے ہوئے دیکھنے والے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج بتاریخ 3 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 31 یعنی 31 اکتوبر سن 2019 عیسوی کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں اسلامک دعوت سینٹر حائل کے زیر اہتمام بروز جمعرات بعد نماز عشاء جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، آج کے اس اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام رسول، مقام مصطفیٰ، مقام نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور کرنے سے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اور اپنی نیکیوں میں آپ کا ذکر کر کے ضرور اضافہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ہم اللہ کے دین کے اوپر زیادہ سے زیادہ پابند ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی رفعت ہم اپنے گنہگار اور زبانوں سے اور کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی شان اور جن کی عزت اور جن کا مقام اور جن کی رفعت خود اللہ رب العزت ہی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہو: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے تو آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے. اور رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک، جہاں جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا ایک مؤذن مسجد سے پکارے گا اور مناروں سے اس کی آوازیں گونجیں گی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ضرور گونجے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنی غلامی بندگی میں لینے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ تمہیں میری بندگی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت میرے نبی، میرے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی. جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ در حقیقت میری اطاعت و فرما برداری کرے گا. اور شان اور رفعت اور عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوگی. اس سے بڑھ کر کے اور مقام کیا ہو سکتا ہے، اور کیا شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو سکتی ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی بیان کریں گے اور آپ کی شان میں کیا اضافہ کریں گے. ارے جس کی شان خود عرش والا رب العالمین ہی بیان کر رہا ہو اور وہی اللہ آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہو، ہم گنہگار کیا ہوں بیان. ہاں البتہ یہ ہے ضرور کہ آپ کی شان اور آپ کی تکریم اور آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ صرف زبانوں کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت نہ رہے، بلکہ ہمارے جسم کے اعضاء اور رونگٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کا مظہر ہو جائیں. ہم چلیں تو ہمیں کہنے والا یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار جا رہا ہے، اپنے نبی کا غلام جا رہا ہے، اپنے نبی کا مطیع و فرما بردار جا رہا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تب ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی
تب ہم اللہ کے نبی کی صحیح توقیر اور صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر سکتے ہیں. ورنہ خود ساختہ اپنے آپ، جس کو آپ تعظیم سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ توقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ اس کے کرنے سے سوائے اللہ کے نبی کا استہزاء اور مذاق اور توہین اور آپ کی اہانت اور آپ کی گستاخی کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے. تو آپ کی عظمت اور آپ کی شان اس میں ہے کہ جب آپ کی کہی ہوئی اور آپ کی فرمائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے جسم کے حصے کو اور جسم کے تمام اعضاء کو پابند بنایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا پابند بنایا جائے، اتباع کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اللہ رب العزت نے اتباع اور اطاعت کو اصل ایمان قرار دیا ہے اور اپنی بخشش اور رحمت کی بنیاد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پہ رکھی ہوئی ہے. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و اتباع نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، بھلے وہ محبت کے دم بھرتے رہے ہوں. ابو لہب بھی محبت میں اللہ کے نبی کو کہ لونڈی کو جو اس کی لونڈی تھی سویبیا جس نے دودھ پلایا تھا اس کو آزاد کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. لیکن کیا اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ محبت تھی اسے. ابو طالب کو بھی محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور مسلمانوں کا اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والا ایک طبقہ اسی محبت میں غلو کر کے ابو طالب کو علیہ السلام بھی کہتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے ابو طالب کافر نہیں ہوئے، کافر نہیں تھے، وہ جنت میں ہیں اور وہ مومن تھے، مسلمان تھے اور فلاں تھے اور ڈھکا تھے. باقاعدہ یہ پورا ایک ملک اسی عقیدے کے اوپر قائم و دائم ہے جسے ہم رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب کافر نہیں تھے، مومن تھے، مسلمان. جی جناب، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابو طالب کفر کی حالت میں مرے. ابو طالب کفر کی حالت میں مرے. کبھی دھوکہ نہیں کھانا کہ ابو طالب کو بھی حضرت ابو طالب جیسے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ادب و احترام. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ قرآن و سنت پر ہے. اور قرآن و سنت فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین گفتگو اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. وخیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین رہنمائی، سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شان مصطفیٰ دے کیا. بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں، زلفوں کی، آنکھوں کی، کاکلوں کی اور آپ کے حرکات کی، آپ کے سکنات کی. صرف آنکھوں کی تعریف، چہرے مبارک کی تعریف، کانوں کی تعریف، لبوں کی تعریف، ہونٹوں کی تعریف، بالوں. یہ تو تم کیا بیان کرو گے؟ تم کیا بیان کر سکتے ہو؟ تم سے پہلے مکے کے لوگوں نے بیان کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق آپ کی تعریف میں ابو طالب نے قصیدے کہیں کہ آپ کے چہرے دیکھ کر کے برسات ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی یہ محبت، ان کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ تعلق خاندانی رشتہ، چچا ہیں، سگے چچا ہیں، خونی رشتہ، پرورش کرنے والے. بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو دادا عبد المطلب نے پرورش کی. پھر دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. تب ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لیا اور ابو طالب نے بھی آپ سے محبت کی اور آپ کی پرورش کی. یہی نہیں بلکہ جبل مستقیم بن کر، پہاڑ بن کر کے اللہ کے نبی اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو سب سے پہلے میری لاش، میرے بجھ بڈھے کی لاش سے تم کو گزرنا پڑے گا. اس سے بڑھ کے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے چچا آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، یہ بتائیے اس محبت نے، اس دفاع نے اور اس کوشش نے جو دشمنوں کے مقابلے میں وہ آپ کے لیے کرتے تھے، آپ کے دکھ سب درد کے سب کے ساتھی تھے، یہ بتائیے کہ ان کا حشر کیا ہوا؟ اس محبت نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کفر کی حالت میں مرے اور جہنم میں جو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہے کہ انگار کے جوتے پہنائے جاتے ہیں اور اس کے شعلے ابو طالب کی کھوپڑی جل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خون، یہ نسب، یہ حسب، یہ محبت، یہ اسی وقت کام آتی جب آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا.
سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو معبود اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے 2-3% ایسے ہیں پوری دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتے، 97% لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ جناب علی آپ کیا بات کرتے ہو؟ یہ جو 36 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں ایک اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پوجا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو سجدے چڑھا کر کے پیسے ویسے جو پانڈا ہوتے ہیں، جو برہمن اور جو لوگ اس کو بناتے ہیں خوب مال بھر لیتے ہیں اور ان کو حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ٹرکوں میں بھر کے لے جا کے گندے نالوں میں ندیوں میں ان بیچاروں کو ایسے پھینکتے ہیں اپنے معبودوں کو کہ دیکھو گے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہی تو کچھ دنوں پہلے ان کو سجدے کرتے تھے اور آج یہی اٹھا کر کے ان کو دریاؤں میں ندیوں میں اور گندے نالوں میں پھینکے، گو اور غلاظتوں میں پھینک رہے۔ جی جناب، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، میں نہیں کیسے نہیں مانتے، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے یہ سب بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر والا ہی اوپر والے کی کرپا، اوپر والا ہی کرے گا تو کچھ ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے، ماننے والے تو ہزار ہیں، لاکھوں ہیں، پوری دنیا ہے۔ 2% 1% ملحد بے ایمان جو کسی چیز کو نہیں مانتے، دہریہ جس کو کہتے ہیں ناستک، 2% 1% ملیں گے آپ کو۔ لیکن ماننے کا مطلب یہ نہیں، ماننے کا مطلب جو اسلام نے بتلایا ہے، اللہ نے بتلایا، وہ یہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انکار کرو، کسی کی پوجا نہیں، کسی کی بندگی نہیں، کسی کی غلامی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، وہ چاند ہو کہ وہ سورج ہو کہ وہ زمین ہو، یہ پورا برہمانڈ، یہ سیارے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ لا تعبدوا الشمس ولا القمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، کسی کو سجدہ نہ کرو، بڑے سے بڑا شکتیوان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بلوان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پاورفل طاقتور کیوں نہ ہو، تمہاری یہ گردن کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے تو اس ایک اکیلے پروردگار کے لیے، مالک کے لیے، رب کے لیے جھکنی چاہیے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سنسار کے واسیوں، اے دنیا کے لوگوں، اس اپنے رب کی، اپنے مالک کی پوجا کرو، عبادت کرو، پرشنسا کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے پوروجوں کو بھی، باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، اس کی پوجا کرو، اس سے بھیک مانگو، اس سے اپنے دامنوں کو پھیلاؤ، اس سے اس کو مشکل کشا، اسے حاجت روا، اسے بیٹا بیٹی دینے والا، اسے مصیبتوں کا دور کرنے والا، اسے نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھو، اسی کی پوجا کرو، اسی سے مانگو، اسی کو پکارو اٹھتے بیٹھتے۔ سورج کو نہ پکارو، چاند کو نہ پکارو، زمین کو نہ پکارو، برہمانڈ کو نہ پکارو، کسی کو مت پکارو، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دیوی دیوتاؤں کو مت پکارو، جن کو مت پکارو، بھوت کو مت پکارو، نبی کو مت پکارو، رسول کو مت پکارو، شہید کو مت پکارو، کسی کو نہ مت پکارو۔ تم نے جس کا بھی نام جو بھی دے دیا ہے، غوث کا نام دے دیا، قطب کا نام دے دیا، عبدال کا نام دے دیا، جو بھی نام دے دیا، کسی کو کوئی کسی کو نہ پکارو۔ پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ ادعونی استجب لکم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ پکارنا ہے تو اللہ کہتا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کائنات میں تمہاری پکار کا کوئی اور دوسرا جواب دے سکتا؟ یہاں تو زندے سن کے انسن کر دیتے ہیں، وہ مٹی کی قبریں کیا سن کے تمہیں جواب دیں گی؟ وہ مٹیوں سے اپنے تم نے جو پچیوں سے، لکڑیوں سے، پتھروں سے تراش کر کے جو تم نے بنائے صنم یا بت، وہ تمہیں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ وہ کھا سکتے ہیں؟ وہ چل سکتے ہیں؟ پھر سکتے ہیں؟ نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ چل سکتے، پھر ان کے سامنے تم نے ہاتھ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی تم کو؟ اس کے سامنے پھیلاؤ جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ کیا پیارا بیان ہے قرآن۔ تمہارا مالک، تمہارا رب پروردگار، سرشٹی کرتا،
اس संसार کا रचयिता, इस ब्रह्मांड का अकेला मालिक, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह माने माबूद, सच्चा माबूद, हकीकी माबूद एक है, उसकी पूजा करो। जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, लेट जाते हो इस जमीन पर, इस जमीन को किसने बिछाया? तुम्हें इस जमीन से बड़ी मोहब्बत है, जमीन वाले से मोहब्बत नहीं, जिसने बनाया। ताज्जुब है, जमीन के लिए लड़ाई करते हो, जमीन के लिए कत्ल करते हो, जमीन के लिए खून करते हो, जमीन के लिए वंदे वंदे मातरम कहते हो। वंदे मातरम, माता है ये, माता है ये, जमीन को अपनी मां कहते हो। तो जमीन बनाने वाला समझ में नहीं आता तुम्हें? इसकी पूजा करते हो। भूमि पूजन होती है कि नहीं होती? कहीं कोई प्रोजेक्ट जब होता है तो कहते हैं पहले भूमि पूजन होगी, भूमि जमीन की पूजा होगी। जमीन को पूजते हो, उसको पूजो जिसने ये जमीन को पैदा किया, वरना ये जमीन वो ऐसे भी जमीन ऐसे लोगों को अपने अंदर रखती भी नहीं है, तौफीक ही नहीं होती, खत्म, उड़ा दिए जाते हैं हवाओं में, पता ही नहीं चलता किधर गए हैं। खैर, जमीन को माता कहते हुए अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, ये फर्श, ये बिस्तरा है तुम्हारे लिए। वस्समाअ बिनाअन, और तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया। वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन, और आसमान से तुम्हारे लिए बारिश की बरखा बरसाई। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और उस बारिश को बरसाकर मुर्दा जमीन को जिंदा करके अल्लाह ने विभिन्न प्रकार के तुम्हारे लिए अनाज उत्पन्न किए हैं, मुख्तलिफ किस्म के रोजियां और रिज्क तुम्हारे लिए बनाए, मुख्तलिफ किस्म के तुम्हारे लिए रोजियां और रिज्क अल्लाह ने बनाए, पैदा किए। अल्लाह ने ये सब कहने के बाद फरमाया, मैंने ये सब किया है, जमीन को बिस्तरा बना दिया, आसमान को छत बना दिया, और मुख्तलिफ किस्म के रिस्क और अर्ज़ाक़ रोजियां हमने तुमको दे दी। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तो ऐ दुनिया के वासियों, ऐ संसार के लोगों, तुमसे मैं सिर्फ एक मुतालबा करता हूं, और वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर न बनाओ, साझीदार न बनाओ, न उसकी इबादत में, न उसकी ज़ात में, न उसकी पूजा और न उसकी पाक में, न उसके सिफात में, न उसके नामों में। वो अकेला है, बेनज़ीर है, तन्हा है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दो वो अकेला एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसको न किसी ने जना है, न उससे किसी ने जना है, न वो किसी का बाप है, न माँ है, न किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा और कोई बेटी है, न उसका कोई माता और पिता, न बीवी और बच्चे हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो अकेला है, उसका हमसर, उसका पार्टनर, उसका साझी कोई भी नहीं है। यह है अल्लाह, यह है वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को, हमको, तुमको, सबको पैदा किया। गौर करो, सोचो। अर्ज करने का मतलब यह है, अजीजान गिरामी, मोहब्बतें अपनी जगह हैं, और ईमान, विश्वास, बिलीव, यकीन अपनी जगह है। बहुत सारी चीजें बड़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में, हैं, लेकिन उसके करीब जाओगे तुम्हें झटका दे देगी। दूर से देखो अच्छी लगती, लेकिन वो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, वो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। जाओगे तो तुम बर्बाद हो सकते हो, खत्म हो सकते हो। अजीजानी गिरामी, वो है अल्लाह। उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का मतलब क्या है, उसका अर्थ और उसका मफहूम और उसका मतलब यह है कि उसको अकेला मानकर उसी की इबादत की जाए। एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाइयों, यहां आ जाओ, जगह खाली, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की बंदगी करो। यह है उस अल्लाह की तारीफ। उस अल्लाह ने अपने नबी को भेजा और उसने कहा कि इस नबी की
پیروی کرو، اطاعت کرو. جو نبی کی پیروی کر لے وہ در حقیقت اللہ کا پیروکار بن جاتا ہے. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے. کیا مقام مصطفیٰ ہے، کیا شان رسالت ہے، کیا شان مصطفیٰ ہے. تو عزیزان گرامی، میں یہ کر رہا تھا صرف زبانوں سے شان بیان کرنے کا مطلب آپ یہ نہ سمجھو کہ بس شان بیان کر لیا، اللہ کے نبی کی تعریف کر لی خلاص، بقیہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہرگز اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا، یا جو اس کی طرف دعوت دے اس کو قتل کر دیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے خلاف شکایتیں کریں، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کو ستایا، اس کو گھر در بدر کر دیا، اس کی مخالفت کی. یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں، وہی اللہ کے اولیاء ہیں. اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور صرف انہی کو نہیں، جو ان کی تائید کرتے ہیں، جو ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، ان دشمنان رسول کے اور دشمنان کتاب و سنت کے جو تائید کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے. انہیں بھی ذلیل و رسوا. اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، میرے نبی کی اطاعت و پیروی نہیں کرتے، مخالفت کرتے، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کرنا چاہیے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ اس دنیا میں کسی فتنے میں ملوث ہو جائیں، دنیا میں کسی آزمائش، کسی فتنے میں پڑ سکتے ہیں. اور اگر یہاں بچ گئے تو عذاب علیم، دردناک عذاب قیامت کے دن ان کا انتظار کر رہا ہے. مرنے کے بعد وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں. سوچ، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس موضوع کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ آیا ہوا ہے، اس مہینے میں بہکنے والے بڑے اپنے آپ کو عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ اور رسول میرے رسول میرے رسول میرے رسول، جگہ جگہ ناکوں چوراہوں چوکوں پر خوب جشن ہوگا، خوب وائر لٹکا کر کے جشن میلاد مصطفیٰ منایا جائے گا. جھوم کے ٹیلی ویژنوں کے اوپر سب میک اپ کر کے لڑکیاں عورتیں سب آ کر کے عشق مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ اور پتہ نہیں کون سا سب کریں گے. وہ لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ مل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین ہے یہ اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ ہے شان مصطفیٰ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے نبی لوگوں سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے میرے نبی کہہ دو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو. اتباع تبع سے، تبع جانتے ہو طبیعہ، عرب میں تبع اس نو مولود بچے کو کہتے ہیں، اونٹ کے اس یا گھوڑے کے یا بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ پیر لڑکھڑا رہے ہیں پھر بھی ماں سے چمٹا ہوا ہے، اس کے جس طرف ماں جا رہی ہے اسی کے پیروں پہ پیر رکھ کر کے وہ چل رہا ہے. ایسے جانور کو طبیعہ کہتے ہیں، طبیعہ عربی میں. ایسی اسی سے اتباع، اسی سے کیا ہے؟ سوچو آپ کتنا گہرا معنی ہے اس کا. یعنی تمہیں کسی بھی حالت میں جس طرح وہ جانور اپنے ماں کو نہیں چھوڑتا، بچہ نہیں ہنسا اور ماں کے پیچھے ماں وہاں ہے جنگلوں میں دیکھو ہر میں پیدا ہوتی ہے، بچے کدھر جاتے ہیں؟ ماں کے پیچھے، ماں آگے جاتی ہے، اس کے پیچھے لڑکا کے جاتا ہے. چاٹ چوٹ کے جب صاف کر دیتی ہے ماں تو اسی کے پیچھے جاتا ہے.
اس طرح سے محبت اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتباع اسی سے بنایا. اتباع یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر تم کو چلنا ہے. دائیں بائیں یہ وہ اسی کی طرح ہزاروں ہرنے ہیں, اسی کی طرح ہزاروں جانور ہیں, لیکن وہ ننھا منھا جانور اس بھیڑ میں بھی کس کے پیچھے چلتا ہے؟ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے, کسی دوسرے جانور کے پیچھے نہیں جاتا. کتنی بھی بھیڑ ہو, کوئی بھی دعویٰ کرنے والا ہے, پیار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعونی, یہ ہے ترازو, یہ ہے میزان, یہ ہے کسوٹی کہ میرے نبی کو دیکھو, میرے نبی کی پیروی کرو گے, میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یحببکم اللہ, اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. اتباع کرو, زبانی دعوے کر کے مرغ مسلم دباؤ, لوگوں کو الو بناؤ, ان کے جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالو, چوریاں کرو, بدماشیاں کرو, اور فلانے تعریف کر کے لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کے نبی سے. یہ جو تو ناچ گانے کر رہا ہے, یہ تو بھنگڑے کر رہا ہے, یہ تو جشن منا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر, پیدائش کے نام پر, یہ جو تو شب برات کے حلوے مانڈے ڈبا رہا ہے, کھا رہا ہے, مرغ مسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ یہ اتباع ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے؟ بھائی صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کہا کیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے. بولو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو بہرحال مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی پیروی کریں, اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اور جو لوگ بھی اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے وہی ولی اللہ ہیں, اور جو لوگ اللہ کے نبی کی پیروی نہ کریں, ان کے جھوٹے موٹے کرامتوں کے پیچھے نہ دوڑنا, ان کے آگے پیچھے بڑے بڑے نام اور القاب لگا کر کے قطب الاقطاب, فلان الاقطاب, ڈکان الاقطاب, اجالے اندھیرے, فلانے شاہ, علامت الدر, فلاں, سب مکاریت ہے. یہ صرف اس لیے لگائے گئے ہیں نام تاکہ تمہیں مرعوب کیا جائے, یہ بہت بڑے ولی اللہ ہے. جب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں, جب اس کی تاریخ دیکھتے ہیں, اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ولی اللہ نہیں, وہ ولی الشیطان نکلتا ہے, وہ غیر اللہ کا پوجا کرنے والا, وہ مزاروں کے اوپر, درگاہوں کے اوپر چلے مارنے والا, اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والا نکلتا ہے. چاہے وہ آسمان کے مسلح آسمان کے اوپر اڑ رہا, آپ دیکھیں کہ فلانا اڑ رہا, اگر وہ سنت کا پابند نہیں ہے تو وہ شیطان ہے. وہ کون ہے؟ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. یاد رکھو, جو نبی کی سنتوں کا پیروکار, جو اللہ کی حدیث اور نبی کی حدیثوں کا پیروکار, وہ اہل السنہ والجماعہ ہوتا ہے. جماعت صحابہ کی جماعت کا پیروکار. دین کو ہمیں کہاں سے سمجھنا ہے؟ ہمیں دین کو صحابہ سے سمجھنا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا, صحابہ نے عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرتے تھے, تلاش کرتے تھے, اگر ایک بات اللہ کے نبی کی کہی مخالفت نہیں کرتے تھے. یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیا کر, اس زمانے میں انکار تھا کفر, اور انکار یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی بات اللہ کے نبی کا انکار کر, کسی بات کا انکار کر دینا اس زمانے میں کفر سمجھا جاتا تھا کہ نہیں؟ بولو, اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بات اور کوئی نہیں مان رہا ہے, یا اس نے انکار کر دیا, نہیں مانا اس نے, زکات دو, زکات دے دیا. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ, نہیں آیا, نہیں آتا, یا نہیں آیا, منہ پھیر کے چلا گیا. اللہ کے نبی کی سنا لیکن منہ پھیر کے چلا گیا. وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کل مسلمانوں, تم بتاؤ, اللہ اس کے رسول کا فرمان تم سنتے ہو, پھر منہ موڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ کیوں نہیں تمہاری سمجھ میں آتا؟ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو اماں بنا لو, اماں کو بیوی بنا لو. محبت کے بھی دائرے ہوتے ہیں. کرتے ہو سر, بیوی کو اماں بناتے ہو کبھی؟ محبت ہے تو آپ کہیں گے یہ غلط محبت ہے, یہ غلط محبت ہے, جھوٹی محبت ہے, یہ حرام ہے کہ ماں کو بیوی بنا لو اور بیوی کو ماں بنا لو, یہ حرام ہے.
تو محبت کے دائرے ہیں عزیزان گرامی. اللہ کے رسول سے اگر آپ کو محبت ہے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرنا پڑے گی ہر قدم پر. ہر قدم پر اللہ کے نبی. دین مکمل ہے, اسلام مکمل ہے. اگر تم کہتے ہو کہ اسلام ہے تو دکھاؤ کہاں ہے وہ. نبی کے فرمان میں ہے یا رب کعبہ کے قرآن میں؟ کہاں بتاؤ. مطالبہ ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ دین کسی کے باپ کا نہیں. دین اسلام کسی کے باپ کا, نہ کسی مولوی کا, نہ کسی مفتی کا, نہ کسی علامہ کا, نہ کسی پیر کا, نہ کسی شہید کا, کسی کا نہیں. دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کا دین ہے جو اسلام ہے, اور وہ مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام سے میرا پسندیدہ دین ہے. اللہ محبت کرتا ہے. تو جو دین اسلام ہے وہ کتاب اللہ ہے, جو دین اسلام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ہو سکتا؟ یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھو. شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل, اے نبی آپ کہہ دو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, والرسول, اور رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ والرسول, اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو, اطاعت کرو. فَإِن تَوَلُّوا, بس اگر آپ کا یہ حکم سننے کے بعد منہ پھیر کر کے لوگ نکل جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ کافر, یہ جو فرمانے الہی, فرمانے رسول سن کر اور منہ پھیر کر چلتے ہیں, بھاگتے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ کافر. سورہ آل عمران آیت نمبر 32, اور ایک جگہ اپنے نبی کے اس الجھن کو اور اس دکھ کو, اس درد کو رب جو محسوس کرتا ہے, جو علیم بذات الصدور ہے, جو سینوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند ہے ہمارا رب, وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, وہ سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اللہ کے نبی کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس تنگی اور اس الجھن کو اللہ کے نبی کی دیکھ کر کے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, میرے حبیب مجھے پتا ہے یہ جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, یہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے, اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے, تنگی ہوتی ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو الجھن ہوتی ہے, مجھے اس بات کا علم ہے. پر کیا کریں, چھوڑو ان کو. آپ یہ کرو, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, چھوڑیں ان کو اور اللہ کی تسبیح بیان کریں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تعریف کریں, حمد بیان کریں, تسبیح بیان کریں, ذکر کریں, اور نوافل ادا کریں, سجدے کریں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کریں. فالتو چھوڑو ان کو, ان کے پیچھے دعوت دو, مانتے ہیں مانتے نہیں مانتے تو زیادہ پریشان نہ ہویا کرو. اور اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے, کیونکہ وہ آئے ہی تھے ظلمت و تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے. دیکھ رہے تھے کہ لوگ انگار میں چال جب پتنگے جیسے جاتے ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر یہ میری باتوں کو نہ مانے, اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے تو یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی کو درد ہوتا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کوئی نرک میں جائے, وہ نہیں چاہتے تھے کوئی جہنم میں جائے. اللہ کے نبی جب کوئی ایمان لاتا تھا, کوئی ایکسپٹ کر لیتا تھا, اللہ کو مان لیتا تھا, اللہ کے اوپر ایمان لاتا تھا, تو وہ خوش ہو جاتے تھے اللہ کے رسول سے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں قرآن نازل فرمایا. میں کہاں تک پڑھوں قرآن؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ النساء آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کو ایذا پہنچائیں گے مخالفت کر کے, اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے سے اللہ کو تکلیف, اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. بھئی آپ کی اولاد اگر آپ کی نہ مانے تو آپ کو نیند آئے گی؟ بولو بولو. آپ کی بیوی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو نیند آئے گی؟ کیا کرو گے آپ؟ غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کا بیان سنو, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, یشاق مانے تکلیف پہنچانا, ایذا پہنچانا. اللہ کے نبی کو ایذا کیسے؟ کافروں نے تو بہت طریقے سے ایذا پہنچایا.
لیکن یہ تکلیف کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو رسول کو میرے تکلیف پہنچائے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، نبی کی تعلیم، نبی کی حدیث، نبی کی بات واضح ہو گئی، تمہارے پاس دلیل پہنچ گئی، حجت پہنچ گئی، اللہ کا کلام پہنچ گیا، اللہ کی باتیں پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے نبی کو ایذا پہنچا رہے ہو مخالفت کر کے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدا، ہدایت، علم، عمل، وہ تعلیم اللہ کے نبی کی واضح طور پر تمہارے پاس پہنچ گئی، تو جو شخص تکلیف پہنچائے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، یہ کون سے مومنین ہیں بھیا؟ بتاؤ ذرا۔ رسول کی ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مومنوں کے راستوں، مومنین کے راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر، یہ کون سے مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بولو، کوئی تو بولو۔ کیا قرآن پڑھتے ہو اور کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دولت کمانے کے لیے تمہارے پاس بہت سارے آئیڈیے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارا وقت ہے، پیسہ 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 پیسہ، میں مر جاؤں گے نہیں، سب پیسہ اسی زمین میں دفن ہو جائے گا، تمہارے بیوی بچے، رب کعبہ کی قسم تمہارے مرنے کے قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھے گی کہ لڑکے وراثت تقسیم کرنے میں مولویوں اور مفتیوں کے دروازوں پہ دستک اور چکر لڑیں گے، بھائی بھائی آپس میں، بہنیں لڑیں گی وراثت کے لیے۔ جی جناب، کس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اس قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو اس کو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا مطلب آپ کہہ رہے ہو بدعتی، استغفر اللہ، غیر جو مومنوں کا راستہ چھوڑ، کون مومنین؟ نبی کے زمانے میں کون تھے مومنین؟ صحابہ بولو نا، سیدھا واضح چیز ہے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے شاگرد تھے، صحابہ کے اللہ نے انہیں قیامت تک آنے والی روحوں میں سے منتخب کر کے نبی کا شاگرد بنایا تھا، وہ مومنین تھے۔ آج کل کے اپنے آپ کو آپ مومن بننے، وہ مومن بننے، آپ کس مومن کے پیچھے جاؤ گے؟ ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر فرقہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اپنے اپنے ملاؤں کو مومن کی سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ٹانگ پھیلا کے سو رہے ہیں، جناب ارے ہمارے مولانا صاحب ہیں نا جنت میں لے جائیں گے۔ بے غیر تو وہ خود جہنم میں جانے والا، تجھے کہاں جنت میں لے جائے گا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسروں کا راستہ جو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس راستے پر جا رہا ہے ہم بھی اسی راستے پر اس کو ڈھیل دے دیں گے، جاؤ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم انہیں جہنم میں ڈھکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ غور کرو ذرا، یہ آیت کریمہ ہمیں شان مصطفیٰ اور شان صحابہ بھی، عظمت صحابہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے جو صحابہ نے اپنائے ہیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ ہر چیز لے لو، ہر چیز، ایمان کا، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، اکرام کیا ہے، اذان کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اقامت کیسے کرنی ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہیں، جناب علی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، حد عدل کیسے کرنا ہے، قضا کیسے کرنی ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، کس کا حق کیسے دینا ہے، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا، اور صحابہ نے اپنے آنے والے شاگردوں کو بتا دیا، اور آج تک ہمارے پاس الحمدللہ وہ ذخیرہ بالکل صاف اور ستھرا موجود ہے۔ اس میں جو گمراہ ہوا، جو بٹا روٹی بوٹی کے لیے فرقے بنائے، گروہ بنائے، جماعتیں بنائے، تیری جماعت، اس کی مسجد، فلاں کی مسجد، ڈھکا کی مسجد، وہ جماعت، فلاں کی جماعت، میں فلاں امام کا ماننے والا، تو فلاں امام کا ماننے والا، تو شافعی ہے، میں حنفی ہوں، نہ تیری بیٹی میری ساتھ، نہ میری کی بیٹی میرے ساتھ،
نہ تیری مسجد میں میری نماز، نہ میری نماز، نہ تیرے پیچھے میری نماز، نہ میرے پیچھے تیری نماز. یہ مسلمانوں نے بندر بانٹ کرے. یہ مولویوں کے بنائے ہوئے فرقے ہیں، اور یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ کا معجزہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ جھوٹے ہوتے. آپ کو جھوٹا کہا جاتا، نبی کو جھوٹا کہا جاتا. اس لیے یہ ہونا لازمی بھی ہے. یہ ہونا، فرقے ہونا بولو لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا افترق النصارى 71 فرقہ على 72 فرقہ. یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے. کتنے؟ 72 فرقے، جماعتیں، گروہ. ستفترق امتی على 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے. ان سے ایک ہاتھ آگے. بدماشیاں اگر انہوں نے 72 کی شکل میں کی ہیں، میری امت 73 بدماشیوں میں رہ گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک فرقے. سب جہنم میں. قالوا وما هي یا رسول اللہ. صحابہ کب چاپ چپ رہنے والے؟ جب اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہی تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، وہ ہمیں بتاؤ. جسے ہلاک ہونا ہے ہلاک ہونے دو، وہ 72 میں جسے بٹنا ہے بٹنے دو، مجھے وہ ایک بتاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں آج، اور ایک فی روایت ما انا علیہ الیوم اصحابی، آج میں جس دین پر ہوں، عقیدے پر ہوں، اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، قیامت تک جو لوگ اس دین کو پکڑے رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں. بناؤ فرقے، بناؤ جماعتیں، بانٹو امت کو، جہنم میں جاؤ. کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ درد ہوتا ہے، ملال تو ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جاؤ، ہم بھی نہیں چاہتے کہ جہنم میں، ہم بھی نہیں چاہتے، آپ بھی نہیں چاہتے. تو پھر سمجھو نا، حقائق کو سمجھو، تعصب نہ کرو. تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جانبداری کو تعصب کہتے ہیں. جانبداری مطلب میرے گھر کا باپ میرا بیٹا ہے، ارے بھائی آپ کا بیٹا ہے، اس نے قتل کیا ہے، بھلے قتل کیا، میں اس کے ساتھ ہوں. اس کو کہتے ہیں تعصب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو تعصب کرتا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تعصب نہ کرو، تعصب نہ کرو. کھلا دے. اسلام آزادی فکر کا قائل. اوپن مائنڈ رکھو. قال اللہ قال رسول تمہارا اسوہ نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن، اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا اپنی منمانی نہیں، اپنے ملک جیسے صحابہ نے سمجھا. جتنا دین ابو بکر نے مانا، جتنا دین عمر نے مانا، جتنا دین عثمان نے مانا، جتنے دین پر علی نے عمل کیا، جتنا دین فاطمہ الزہرا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین خدیجہ عائشہ حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ ارے یہ جنتی ہونے میں شک کرے وہ خود جہنمی ہے، وہ اپنے جہنم کا یقین کر رہے ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جتنا دین مانا، اگر مولوی صاحب سے پوچھو اتنا دین اگر آج ہم مان لیں اور اس پر عمل کر لیں تو بتاؤ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پھر مولوی تو مجھے ادھر ادھر دین کا نام لے کر کے اپنے پھندوں میں کیوں پھنسا رہا؟ تو مجھے نیاز بھی کرو اور فلانے درگاہ پہ بھی جاؤ، مسلمان ہو گئے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لیٹر آیا تھا چائنا جاپان سے. کچھ جاپانی مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنی کچھ مشکلات بیان کی، اور وہ مشکلات لکھ کر کے شیخ
ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے نام آپ نے؟ مملکت کے مفتی مملکت تھے رحمہ اللہ، ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ ان کے پاس لیٹر آیا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس جب سے ہم مسلمان ہوئے تب سے کئی گروہ لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شافعی بن جائیں، آپ مالکی بن جائیں، آپ کون سے مسلمان بنے، حنبلی بن جائیں۔ ہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ حنفی بن جائیں، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ جعفری بن جائیں، فقہ جعفریہ میں آ جائیں۔ تو ہمیں چونکہ اسلام مکہ مدینہ سے نکلا ہے اور آپ وہاں کے مفتی ہیں سعودی عرب کے، تو مجھے آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے حنفی ہونا یا شافعی ہونا یا مالکی یا حنبلی یا جعفری ہونا یہ ضروری ہے، یا صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی اگر وہ کر لیتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا؟ کیا جنت میں جانے کے لیے شافعی مالکی حنبلی یہ سب ہونا ضروری ہے؟ یہی حال میں ایک شخص مسلمان ہوا تھا، ہندوستان گیا، بیچارہ وہ واپس آیا، اس نے ہم سے اپنا دکھ درد کہا شیخ ہم گئے تو وہاں پہ ہم جب نماز پڑھنے لگے یہاں کے حساب سے تو امام صاحب نے ہمیں منع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو بولے یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہو بھائی؟ ہم لوگ حنفی ہیں، یہ شافعیوں والی نماز ادھر پھر چلے گی۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ میں تو مسلمان ہوا ہوں ابھی نیا اور وہاں سے آیا ہوں، تو جیسا وہاں مسلمان سعودی عرب میں پڑھتے ہیں ہم بھی ویسے پڑھتے نہیں، تو یہاں ہم کو یہ مولوی صاحب ایسا، تو شیخ یہ بتاؤ ہم کیا کریں؟ اب آپ بتاؤ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بابا صاحب امبیڈکر کا نام سنا ہے تم نے؟ ہمارے ہندوستان کے مہان نیتاؤں میں فریڈم فائٹر، انگریزوں کو 24 گھنٹے میں بائیلاس انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا کر کے، بھارت کا سمویدھان بنا کر کے انگریزوں کو دے دیا تھا بابا صاحب امبیڈکر۔ ان کو عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے، اتنے بڑے بیرسٹر لائر اتنے بڑے تھے کہ 24 گھنٹے میں بائیلاس بنا کر کے اور سمویدھان جو تھا بھارت کا وہ انگریزوں کو دیا اور انگریز چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا عقل مند آدمی، اتنا جینیس، ٹیلنٹ فل اور اتنے عظیم شخصیت، بڑی شخصیت ہے بھارت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام بہت اچھا دین ہے، تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ پوری قوم، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، بھارت کے اندر 60% ہیں ان کے اپنے فالوورز، 60%۔ آج جو لوگ ان کو ستا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے کہ یہ دلت ہے، کیا وہ دلت تھے نا، بڑے نیتاؤں میں تھے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کاش یہ مسلمان ایک ہوتا۔ جب انہوں نے کہا ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، جا رہا ہوں لے کے اپنی قوم کو، تو گاندھی جی بیچ میں اٹک کے ڈنڈا لے کے کہنے لگے کیوں جا رہے ہو مسلمان ہونے؟ بولے ہندوؤں میں بڑا تفرقہ ہے، یہاں بھیا ہماری عزت بھی نہیں، نہ بہو نہ بیٹی، کوئی نہیں مان رہا ہے، نہ لے رہا ہے نہ دے رہا ہے، ہم تو ویسے بھی دلت کے نام پر ہم کو کچلا جا رہا ہے، پسلا جا رہا ہے، تعلیمی طور پر پسماندہ، اور ہماری قوم کو پڑھایا لکھایا نہیں، ہمیں مندر میں بھی جانے نہیں دیا جاتا، ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں جائیں گے جہاں مساوات ہے، جہاں برابری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ گاندھی جی کم معمولی آدمی تو تھے نہیں، ہے نا، وہ بھی بیرسٹر تھے جناب، ہاں، اور ذات کے بنیا بقال، آپ جانتے ہیں کتنے عقل مند ہوتے ہیں بنیے، آج بھارت بنیوں ہی کے ہاتھوں میں نا، بڑے بڑے بنیے ہیں اس میں۔ خیر، ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ تو گاندھی جی نے کہا کون سا مسلمان بنو گے آپ؟ کون سا مسلمان؟ مسلمانوں میں کم اختلاف ہے، کون سی مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے؟ وہ کہے گا وہ شافعی مسجد، وہ مالکی مسجد، وہ حنبلی مسجد، وہ شیعہ مسجد، وہ قادیانی مسجد، وہ بریلوی مسجد، وہ دیوبندی مسجد۔ کون سی مسجد میں جاؤ گے؟ گوہری بنو گے کہ خوجہ بنو گے کہ برہانی بنو گے؟ کیا بنو گے آپ؟
اور ذات پات جہاں تک ہمارے درمیان کی بات کریں تو مسلمان بھی اس سے کم نہیں ہیں. ان میں شیخ ہیں، ان میں سید ہیں، ان میں مرزا ہیں، ان میں پٹھان ہیں، ان میں جلاہے ہیں، ان میں دھنیے ہیں، ان میں قصائی، ان میں بھی تو کئی فرقے ہیں. وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے، وہ اس کو بیٹی نہیں دیتا، نہ وہ اس کی بیٹی لیتا ہے، نہ اس کو دیتا ہے. ان میں بھی تو یہی ہے. تو کون سا مسلمان آپ بنو گے؟ کہاں سے آپ کو آتما کی شانتی ملے گی؟ بھٹکایا ہو. بہرحال شیطان کا کام ہی بھٹکانا ہے. بھٹکا دیا، بھٹک گئے. بابا صاحب امبیڈکر بھٹک گئے تو کہا پھر خیر آسمان سے گرا کھجور بیٹھنے والی بات. وہاں سے نکلے وہ جا کے بدھسٹوں کے دربار میں. بدھسٹوں نے اپنی جو حالانکہ اس کی اسٹڈی اگر انہوں نے کی ہوتی تو وہ کم بدماش نہیں ہے. آپ ان کے منہ پر لگی ہوئے پٹیوں اور ان کے گیروے بستروں کو نہ دیکھیں، اس کے اندر حیوانیت چھپی ہوئی. معلوم ہے آپ کو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے تعصب نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کرے جو اس طرح سے حرکتیں کر کے بیچارے بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. بلانے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہوں میں آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. ایک شخص دیکھتا ہے. آدم گڑھ کے کسی ٹھاکر نے کسی ہمارے دوست سے یہی کہا تھا کہ خان صاحب روٹی اور بوٹی تو مل جائے گی آپ کے ہاں، لیکن نہ بیٹی لوگے نہ بیٹی دو گے تم ہمیں. بیٹی تو نہیں دو گے تم، نہ بیٹی لوگے. روٹیاں دے دو گے، بوٹیاں بھی دے دو گے، لیکن بیٹیاں ہماری کون بیاہ ہے؟ تم ہو سب سے بڑے مشکل اسلام کی راہوں میں. مسلمانوں نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یاد رکھو، صحیح مسلمان بنو، تعصب نہ کرو، دماغوں کو اوپن رکھو. قرآن اور سنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں آنے دو. ہم تمہیں کفر کی طرف نہیں بلا رہے، ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف قال اللہ قال رسول. اب وہ شیطان تو دیکھو، اس بیچ میں شیطان تمہیں آ کر کے پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھائے. اچھا صرف آپ اللہ اور رسول کی مانو گے تو پھر تو کیسے مانو گے اللہ؟ سوچو خبیث کیا کہہ رہا ہے، کیسے اللہ رسول کی مانو گے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، لیکن نہیں، اس کو اپنے عاقبت سے زیادہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ کی فکر ہے کہ وہ ہماری جماعت سے نہ کٹے، ہمارے گروہ سے نہ کٹے، بھلے جہنم میں جائے. اچھا تب یہ بتاؤ، سوال کرے گا آپ سے، کیا بھینس کا گوشت حلال ہے، کھاتے ہو؟ ہاں بالکل کھاتے ہیں صاحب، کیوں نہیں کھائیں گے؟ حلال. اچھا تو آپ تو بڑے قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، تو قرآن کی کوئی آیت بتا دو، کوئی حدیث دکھا دو کہ بھینس کا گوشت حلال. نہیں سمجھ بات؟ کون بڑی بڑی پگڑیاں، امامے، اپنے آپ کو علامہ کہنے والے، لیکن بدترین جاہل، وہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو سنو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز بتایا. بہت سارے پیر فقیر، بہت سارے عالم مولوی، ان الاحبار والرہبان، احبار علماء، بہت سارے علماء مولوی، والرہبان بہت سارے عبادت گزار صوفی سنت، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال جھوٹ بول بول کے کھاتے ہیں. کتنی بڑی بات اللہ نے بتائی، نشانی بتائی. کیسے کھاتے ہیں؟
125 روپے کی تعویذ ہے، 200 روپے کی تعویذ ہے، 5000 کی تعویذ، اب تو 100 روپے کی تو ویلیو 10 روپے سمجھ لو۔ اچھا صاحب آپ کو کیا بخار ہے؟ ٹھیک ہے 2000 روپے کا بل بنا دیں، یہ 2000 کی تعویذ، پانی پھونک پھونک کر کے مائکوں میں پھونکتے ہیں سب لوگ اپنے، وہ مولوی کہے گا سارے کے سارے اپنے بوتل کھول لو، کھولیں، اچھا سب کے بوتل میں چلایا گیا، چلو تھوڑا بند کر۔ ہم نے کہا اس کو ٹی وی پہ بٹھا دو، پھر تو ٹی وی پہ بٹھا دو، پھونک دے، ساری بوتلیں بند ہو جائیں، پورے دنیا کے لوگ بوتل کھول کھول کے بجائے پھونک پہنچ جائے۔ کیا الو بناتے ہیں لوگ، کیا بیوقوف بناتے ہیں۔ مر گیا آدمی، سوچو تمہارے کندھے پہ لد پھٹ کے گیا ہے، بے اولاد تھا، اندھا تھا، لد پھٹ کے، یا اندھا نہیں تھا، بے اولاد تھا، جا کے تم نے اس کے کپڑے تم نے اتارے، تم نے اس کے پوتڑے دھلے، ننگا کیا، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، جیسے بھی اس کو پلٹتے الٹتے اٹھا کے، کچھ نہیں بیچارہ مردہ ہے جی۔ پھر تم نے سب کچھ نہلا دھلا کر کے سب کچھ کرا، جنازے کی تم نے نماز پڑھی، کندھے پہ اٹھایا، لے کر کے قبرستان گئے، قبر کھودی، تختے تم کاٹ کے لائے، مٹیاں تم نے کھودی اور اس میں پانی ڈال کر کے، اور وہ پڑا رہا، پھر تم نے اٹھا کر کے اس کو قبر میں سلایا، تختے لگائے، مٹیاں ڈالی، اس کے بعد وہاں بابا بیٹی دے دو، بابا بیٹا دے دو، بابا روزی دے دو، ہے پیر مشکل کشا ہے، تمہیں عقل نہیں آتی؟ چادر چڑھ کے چڑھا دیے تو ختم، پھر اس کو پکا بنایا، پھر اس کے اوپر مزار بنایا، پھر اس کو گنبد بنائے، پھر اس کو ولی اللہ کا خزار، یا ککڑ شاہ ہیں، یا ٹکڑ شاہ ہیں، یا بلے شاہ ہیں، یا اجالے شاہ ہیں، یا دھیرے شاہ ہیں، یہ طوفانی بابا ہیں، یہ مسٹر یا انگارے شاہ ہیں، یہ سمندر شاہ ہیں، گلی گلی میں تم نے بابے بنائے، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تمہیں بھی عقل نہیں آتی مسلمانوں، سمجھ نہیں یہ کیا قرآن کہتا ہے؟ اس طرح تم کو بہکاتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہاں نذرانہ، وہاں نذرانہ، وہاں نذرانہ، وہاں نذرانہ، ہر جگہ ڈبے رکھے، میت مر گئی، دوئم کرو، سوئم کرو، چلے کرو، فاتح کرو، 40، اس کے بعد 40واں کرو، پھر اس کے بعد ورزی کرو۔ کون کھاتا ہے یہ سب؟ بولو، کس کو کھلاتے ہو؟ سوچو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا، آج دنیا میں یہی دین تم نے متعارف کروایا۔ قوالیاں ہیں، بھجن ہیں، دیوی ہیں، دیوتا ہیں، داتا ہیں، ادھر مندر ہے، ادھر مزار، اور مولوی کیا کہتا ہے نا، جو ان کی مخالفت کرے وہ آتنکوادی ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ ہمارے ہاں ایک مولوی ہے جوکر، بدقسمتی سے اپنے آپ کو سادات کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن بہرحال پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ پرشاسن کو ہندوستان میں ہندوستان کی گورنمنٹ کو پریچے کروا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گرد کون ہے۔ کہتا ہے پرشاسن سن لو، میں تمہیں ایک بہت اچھی نشانی بتاتا ہوں، اگر کسی کو دیکھو عزاداری کرتے ہوئے، تعزیہ اٹھاتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیعہ ہے، اور اگر کسی کو دیکھو جلیبی، بندیاں، چادر، پھول، پتیاں لے کر کے درگاہوں پر، مزاروں کے اوپر کھڑے ہوئے اور چڑھاتے ہوئے، مزاروں کی عرس اور میلے کرتے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارا آدمی ہے، سنی ہے۔
اور جو ان دونوں کی مخالفت کرے وہ وہابی ہے، اور یہ وہابی ہی دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، اور یہی ملک کے اندر دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ تمہیں کوئی پکڑ میں آئے، اگر سنو آئیڈیا بتا رہا، ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ الحمدللہ ہماری زبانوں سے تو ہر مسلمان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو ہمارا بھائی، چاہے وہ درگاہی ہو، مزاری ہو، قبوری ہو، کچھ بھی ہو، اپنی نسبت وہ اسلام کی طرف کرتا ہے تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اسے ہدایت دے۔ اور بلکہ ہم تو غیر مسلموں کے لیے بھی، ہم تو امت شاہ جی کے لیے بھی، نریندر مودی کے لیے بھی، تمام منسٹروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت، اے اللہ انہیں نرک سے بچا لے، انہیں دوزخ سے بچا لے، انہیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ انہیں سرگ والا بنا دے، جنتی بنا دے، انہیں ہدایت دے دے مولا، انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیوں میرے نبی دعا کیا کرتے تھے، میرے نبی نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی، ادبا کے لیے، سارے غیر مسلموں کے لیے دعا کرتے تھے ہمارے نبی۔ ہم تو ان کے لیے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی آتنکوادی اور دہشت گرد، پیٹ کی لالچ دیکھیں کتنی، بھوک بھی کتنی بری ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک روایت ضعیف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، روایت ضعیف ہے لیکن معنی اس کا پرفیکٹ ہے کہ کاد الفقر ان یکفر، کبھی کبھی غربت اور افلاس اور بھوک اور پیٹ کی ہوس انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ پرشاسن سن لو، اور کہتا ہے اگر کوئی تمہیں نوجوان ملے، مسلمان نوجوان ملے تو اسے فوری طور پر سزا مت دو، اس سے پوچھو کہ تو میلاد اولاد کرتا ہے، درگاہ مزار شریف مانگتا ہے، سلطان الہند غریب النواز کو مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، مزار وزار کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ کہتا ہے ہم نیاز فاتحہ مزار درگاہ سب مانگتے ہیں تو وہ اپنا بندہ ہے، چھوڑ دو، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھو کہ تو عزاداری کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، تعزیے بناتا ہے، درگاہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا جو کیا ہوتا ہے، امام باڑے میں جاتا ہے، جھنڈے جھنڈی کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ شیعہ ہے، وہ بھی آتنکوادی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں درگاہ نہیں مانگتا، مزار نہیں مانگتا، میں عزاداری نہیں کرتا، میں نیاز نہیں کرتا، میں قبر پہ بھی نہیں جاتا، نہ مزار کو چومتا ہوں، نہ میں چادر چڑھاتا ہوں، نہ میں پھول چڑھاتا ہوں، نہ میں میلاد کرتا ہوں، نہ میں تعزیہ بناتا ہوں، میں شدہ بناتا ہوں، نہ میں علم بناتا ہوں، میں یہ سب کچھ بھی نہیں کرتا، تو سمجھ جاؤ کہ وہی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، پھر 3rd ڈگری اس کے اوپر آزماؤ، استغفراللہ، 3rd ڈگری مارو اس کو، پیٹو اس کو، کاٹو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اے ظالم، تیرا کلیجہ ہے یا تو شیطان کا کلیجہ رکھتا ہے؟ تیرے دل میں کون سی چیز ہے؟ تو دیش میں کیا بولوں، میں دیش دروہی تو نہیں کہہ سکتا، میں اس کو کیا بولوں؟ اللہ تعالیٰ سے یہی کہ اللہ اسے ہدایت دیتا، 3rd ڈگری آزماؤ اس کے اوپر، مارو اس کو، دہشت گرد ہے۔ پورے بھارت کو پتہ ہے، اے مسلمانوں، سامعین کرام، اور یہ لائیو پروگرام جا رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا ربانی بیٹا ہوا بول رہا ہے، بھارت کا سموِدھان ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بھارت کو پتہ ہے کہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں اور کون ہیں۔ بھارت کو پتہ ہے کہ 1857 میں جنگ کا اور جہاد کا بگل جس نے بجایا تھا وہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ولی اللہ کے خاندان ولی اللہ سے تعلق رکھتا تھا، جو اہل الحدیث تھے۔ اور یہی نہیں، پورے بھارت کا سب سے پہلے علم جیسی عظیم
دولت، تعلیم، ایجوکیشن. سب سے پہلا منسٹر، سب سے پہلے وزیر ایجوکیشن کا کون تھا؟ بھارت کا وہابی تھا. جی ہاں، وہابی تھا. کوئی قبر پرست نہیں تھا، کوئی پیر پرست نہیں تھا، کوئی درگاہی مزاری قبوری نہیں تھا، کوئی نیاز فاتحہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی دوئم سوئم چلے کے نام پر کھانے والا نہیں تھا. وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جن کے دروازے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے لوگ کھڑے ہو کر احتراماً ان کے کار کے دروازے کھولتے تھے، تب مولانا ابوالکلام اترتے تھے. یہ وہابی کی شان ہے، یہ ہے وہابی. ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی ہم روحانی اولاد ہیں. دیش آتنک اور وہ کرتے ہو، آتنک وادیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تمہیں مسلمان نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ اپنوں کو کٹا کر مسلمان کے بچوں کو پکڑواتے ہو. میں پوچھنا چاہوں گا یہ حضرت سے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہوگا، پکڑو اس کو. وہ نیاز کرتا ہے کہ فاتحہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کون ہے وہ؟ اس کو مارو، اس کو قتل کرو، پیٹو. آج وہ 2-3 چھوکرے سورت سے پکڑے گئے، گجرات سے. ان کو پکڑ کے لاگے بکرے کی طرح باندھ دیا کہ ہاں یہی آتنکوادی. انہوں نے کملیش تیواری کو مار دیا. کملیش کی اماں چلا رہی ہے، اس کی بیوی چلا رہی ہے، اس کے بھائی چلا رہے ہیں. نہیں انہوں نے نہیں مارا، مسلمانوں کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، ان کو مارنے والے تو دوسرے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا. لیکن پتہ لگے گا وہ بیچارے بھی اگر ٹٹولو گے تو انہی کے ہم مذہب نکلیں گے. ہم مذہب کی بات یہاں نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں. جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسے قتل کر دو، وہ میم ہو کہ وہ ہے یا سین ہو یا عین، عیسائی ہو، سکھ ہو، بے بدھسٹ ہو، جین ہو، خود کو ہندو کہے، خود کو مسلمان کہے، کچھ بھی کہے. ہمارا یہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ آتنکوادی دہشت گردی کرتا ہے، شوٹ کرو اس کو. وہ پولیس ہو، وہ منسٹر ہو، وہ وزیر ہو، کسی بھی عدالت کا قاضی ہو، جج ہو، اگر وہ کسی بھی اس جیسی گتیویدیوں میں پکڑا جائے، اس کو قتل کرو، اسے مار ڈالو، اسے زندہ مت رکھو. لیکن انصاف کرو، یہ نہیں کہ تعصب کرو کہ تمہارے دین کا ہو تو اس کو تم اپنی حکومت میں بڑے بڑے ہیں وزارتیں دے دو، پارلیمنٹوں کی سیٹیں سونپ دو. یہ تو ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور ظلم کی کشتی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی کبھی. مالیگاؤں کے بلاسٹر اور مالیگاؤں کے مسلمانوں کی دھجیاں اور ان کے پرخچے اڑانے والی وہ ظالمہ، آج تو نے انہیں پارلیمنٹ میں اسے سیٹ دیا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ سے انصاف مانگتے ہیں. انشاءاللہ وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا، وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا. جہاں پہ تیری جان کی حفاظت ہے، سونے کے پجڑوں میں بھی رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تمہیں ختم کرے گا. ہمارے پاس تو کوئی بم نہیں، نہ ہتھیار، چھری چاقو بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس اللہ ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اللہ ہی کو ہم پکار. الدعاء سلاح المومن، دعا ہی مومن کا ہتھیار. لیکن اے مسلمان، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ شان مصطفیٰ کو سمجھیں. شان مصطفیٰ وہ ہے قال اللہ قال رسول. اللہ نے جو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دین کو، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو، فالو کرو. یہی محبت کی نشانی ہے، علامت ہے. ورنہ صرف محبت کہنے سے محبت نہیں ہوتی، اس کی کچھ پہچان بھی ہوتی ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم جمعے کے بعد کل کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور شان مصطفیٰ کو سمجھیں گے. عظمت اور مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی
کل جمعے کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ سب سے درخواست ہے جس طرح کثیر تعداد میں الحمدللہ آج آپ آئے ہیں، اسی طرح سے جمعے کے بعد بھی تشریف لائیں اور یہ پوری کرسیاں پورا ہال کھچا کھچ بھر جانا چاہیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.